اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درخواست ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء کرام اور انتہائی قابل احترام سامعین حاضرین، مجھے احساس ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے، اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے علماء نے بیانات کیے اور میرے ذمہ تبلیغی جماعت کی تشکیل رہ گئی ہے۔ میں انشاءاللہ چند منٹوں میں وہ تشکیل آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور میرا لیڈر قابل فخر مولانا فضل الرحمان ہیں، ماشاءاللہ۔ اور جب ان کی مجلس لگتی ہے تو پھر سیاسی بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے کہ سب لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اشارہ کیا گیا، اس لیے میں خالص ختم نبوت کے موضوع پر بات کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ میرا دعویٰ ہے کہ عمران خان نیازی کی حکومت ختم نبوت کے لیے سیاہ ترین دور ہے، میرا دعویٰ ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے اتنا سیاہ ترین دور نہیں گزرا۔ حالانکہ 1953 میں ہمارے 10,500 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن وہ اتنا سیاہ ترین نہیں تھا۔ میں سٹیج والوں کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ تھی گئی ہے؟ یہ بالکل تھیندی پیا تھی، نال بیٹھے تو توجہ تھیندی پئی، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ 10,500 لوگ 53 کے اندر مارے گئے، لیکن میں اس کو اس سے زیادہ سیاہ ترین نہیں کہتا، یہ زیادہ سیاہ ترین ہے۔ میرا اگلا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، اتنا گندا آدمی نہیں آئے گا۔ بولو بھائی جی، اتنا گندا آدمی نہیں آئے گا، بولو نہیں آئے گا، ہاتھ ہلا کر بولو نہیں آئے گا۔ اس کے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ کرنا ہے، اس کے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے قادیانیوں کی۔ آپ میں سے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہوں گے، آپ کا یہ خیال تھا کہ زرداری بھی چور ہے اور نواز شریف بھی چور ہے، پروپیگنڈا تو یہی تھا، اور یہ فرشتہ آ گیا ہے تو آپ نے فرشتے کو ووٹ دیے، لیکن وہ تو ٹیچی فرشتہ ہے، سیدھا فرشتہ تو نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو چور تھے وہ چور تو تھے، لیکن ختم نبوت کے لیے تو انہوں نے نقصان نہیں دیا، انہوں نے نقصان دیا ہے، یہ نقصان دے رہا ہے۔ میں آج گد پور بستی کیا بہت مشکل نام ہے، مونڈا اور بیت مندو، اس کے اندر ایک انکشاف کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی آدمی اگر جاننے والا ہو تو جان لیں، قادیان میں جائے، وہاں ایک کمشنر اکبر کے نام سے ایک قبر پڑی ہوئی ہے، علیہ باللہ، جس کو وہ اپنے 313 علیہ باللہ وہ اپنے ساتھیوں میں گنتا ہے، 12واں نام اس کا ہے، اس کا پتہ کرو وہ کون ہے، پھر آ کر عمران کا پتہ کرو یہ کون ہے۔ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے آیا ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، یہ منصوبہ بندی سے آیا ہے، اور یہ قادیانیوں کی زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہے۔
اور یہ بات میں UN کا جنرل سیکرٹری بننا چاہتا ہے اس بنیاد پر کہ کسی فوجی نے بھی اتنی خدمت نہیں کی، کوئی سیاسی آدمی نے بھی خدمت نہیں کی، ہم نے اس کو نمائندہ بنایا تو اس نے ہماری خدمت کی قادیانیوں کی، تو اس نے اس کو کوئی عہدہ دے دو، یہ تھوڑے دنوں میں زیادہ کام کرنا چاہتا ہے، اس پر نظر رکھو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ آپ اخبار نہیں پڑھو، میں کہتا ہوں اخبار پڑھا کرو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھو، میں کہتا ہوں ٹی وی میں خبریں دیکھا کرو۔ آپ کے اوپر ایک ایسا آدمی مسلط ہے، وہ کسی بھی وقت میں بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے ختم نبوت کو۔ اگر آپ باخبر نہیں رہیں گے، سال میں ایک ہی بار جمع ہوں گے، اور اگر آپ خواب غفلت میں ہوں گے، اخبار نہیں پڑھیں گے، تو آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا۔ ماحول ایسا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب نبی علیہ السلام کی امتیوں کا رشتہ نبی سے کم ہو گیا ہے، اب وہ ملازمت نہیں چھوڑ سکتے، اب وہ کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، اب وہ دکان نہیں چھوڑ سکتے، اب وہ زمینوں کو نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے، اب نبی کے لیے بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، نبی کے لیے بیٹوں کو قیمہ نہیں بنا سکتے، اب نبی کے لیے وہ اپنے ماں باپ قربان نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہاتھ ہلا کر اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ انشاءاللہ نبی کی عزت اگر ہمارے خون پر بچتی ہے تو خون دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ میں اپنے دعوے کے دلائل دے رہا ہوں، پھر آپ کو نماز کی دعوت دوں گا۔ پہلی دلیل یہ ہے، میرے دعوے کی پہلی دلیل، کہ جب یہ حلف اٹھا رہا تھا تو اس نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں کہا خاتم نو نبیین۔ یہ نو انگریزی کے الفاظ ہیں۔ کیا مانا کہ وہ خاتم النبیین نہیں مانتا؟ اس کی ویڈیو ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی ویڈیو ہے، اور حلف میں اس میں نو کہا ہے۔ ہم عجیب بات ہے، آج وہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں موقع ملے گا اس سے دوبارہ حلف پڑھوائیں گے، یہ حلف لکھ کر منہ میں ڈالیں گے۔ نو نبیین کیوں کہا ہے اس نے؟ یہ قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارے سادہ مزاج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی مزاج کا آدمی ہے، یہ کہہ نہیں سکتا، نہیں آگے یہ غلطی کرتا ہے، روز قیامت کی جگہ روز قیادت بولتا ہے، تو وہاں ہاتھ بھی یوں کرتا ہے، چہرہ بھی شرمندہ ہوتا ہے، سوری بھی کہتا ہے، لیکن جب خاتم النبیین کا لفظ غلط پڑتا ہے، نہ چہرے پہ شرمندگی ہوتی ہے بلکہ ہنستا رہتا ہے، نہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ سوری کہتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ یہ قادیانیوں کو حلف میں بتانا چاہتا ہے کہ مجبوری ہے، حلف تو پڑھنا ہے، میں اس کو بگاڑ کر پڑھوں گا تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں آپ کا آدمی ہوں۔ اگر تم قادیانیوں کے آدمی ہو تو ہم محمد مصطفیٰ کے آدمی ہیں۔ انشاءاللہ ٹاکرا ہوگا، تیرا بھی پتہ لگ جائے گا، ہمارا ہی پتہ لگ جائے گا۔ آپ کو بندوق لے کر آؤ، ہم سینہ لے کر آئیں گے، آپ بندوق لے کر آؤ کلاشن، ہم سینہ لے کر آئیں گے، آپ جتنی گولی لا سکتے ہو گولی لاؤ، انشاءاللہ ہم یہ گولی کو اپنے سینوں پہ ٹھنڈا کر کے نبی کی عزت کو بچائیں گے انشاءاللہ والعزیز۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ میرا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے صدر نے، عارف علوی نے ختم نبوت کا پیراگراف نہیں پڑھا۔ اندازہ لگاؤ، ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، شرم نہیں آتی اس کو؟ ختم نبوت کا پیراگراف نہیں پڑھا۔ ہمارے حکمرانوں پہ کتنا دباؤ ہوتا ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے، صدر بننے کے لیے وہ نبی کا نام نہیں لے سکتے۔ انشاءاللہ اس سے بھی ختم نبوت کا حلف نامہ پڑھائیں گے، صدر سے بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میاں عاطف کو لے آئے، وہ جھوٹے نبی کے پڑپوتا آیا، وہ چلا گیا۔ میرا چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ آسیہ ملونہ نام کی عورت کو خلاف میرٹ، خلاف انصاف انہوں نے ان کو رہا کرایا اور باہر بھیجا۔ سیشن جج کہتا ہے اس کو پھانسی دو، اور ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے پھانسی دو۔ میرا وزیر اعظم 15 دن پہلے کہتا ہے ایک انگریزی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ میں آسیہ کو رہا بھی کراؤں گا، باہر بھی بھیجوں گا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ رہا ہوگی؟ ہم تو کیس لڑتے رہتے ہیں، ہمارا وکیل تو 5 منٹ پہلے نہیں بتا سکتا
کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ آپ کو 2 ہفتے پہلے کیسے معلوم ہوا؟ پھر معلوم ہوا، پھر آپ نے رہا بھی کرایا جج پر اثر انداز ہو کر، اور آپ نے اس کو باہر بھیجا۔ کیا ہم سو رہے ہیں؟ ہم یہ باتیں ہمیں نہیں علم؟ انشاءاللہ ایک ایک بات کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، اونچا بولو انچا بولو انچا بولو، مائک والا نہ بولے، ان کی آواز آنی چاہیے، اونچا بولو۔ ایک ایک کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہاں قریب کے قادیانیوں کو روتے ہو، میں اسلام آباد کے قادیانی نواز کو روتا ہوں۔ آپ یہاں کی بدلے کی بات کرتے ہو اور ڈی پی او سے مطالبہ کرتے ہو۔ میں ملک کے وزیر اعظم کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کو کھینچنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، بچوں اگر پاکستان میں رہنا ہے تو نبی کی ختم نبوت پر انشاءاللہ ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ، بولو دونوں ہاتھ بلند کرو۔ ہمارا ایک بوڑھا ضعیف شیخ الحدیث تھا مولانا سمیع الحق کے نام سے، وہ ہمارے ساتھ تو نہیں تھا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، لیکن اس کو غیرت آئی۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کا بیٹا تھا، جامع حقانیہ کا محتمم تھا، اس کو آسیہ کے معاملے پر غیرت آئی، وہ میدان میں نکلا، وہ ایک تحریک بنانا چاہتا تھا۔ 2 جلسے کیے اور تیسرے جلسے کے لیے نہیں چھوڑا، مارا بھی کیسے مارا؟ جہاں وہ رہتا تھا وہاں پر کیمرے تھے، مارنے والوں نے پہلے کیمرے بند کیے، معلوم تو کرو کیمرے کون بند کرتا ہے، پہلے کیمرے بند کیے، پھر چاقو سے مارا، بے دردی سے مارا، اعضاء کاٹ کے مارا، اور آج تک اس کا قاتل پکڑا نہیں کیا۔ یہ جب ہوتا تھا کنٹینر پر کہاں کرتا تھا؟ قاتل معلوم نہ ہو تو وزیر اعظم قاتل ہے، وزیر اعظم قاتل ہے۔ آج مولانا سمیع الحق کے قتل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیوں مارا؟ بے دردی سے کیوں مارا؟ آج تک قاتل کیوں نہیں پکڑا؟ اس لئے انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، ہم عمران پر مولانا سمیع الحق کے قتل کا مقدمہ درج کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اس سے اتفاق ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، بولو اور بولو زور سے اور زور سے۔ اب میں پاکستان کی سالمیت کی بات کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بارڈر کھلا ہے، اس کا نام ہے کرتارپور بارڈر۔ میرا وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے کہ یہ میں نے سکھوں کے لیے کھولا ہے، یہ سکھوں کے لیے نہیں کھولا۔ 3 دن سکھ آتے ہیں، 3 دن قادیانی آتے ہیں، 1 دن چھٹی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میں ننکانہ صاحب اور کرتارپور دونوں مقدس جگہ ہیں سکھوں کی، ان کو ملانے کے لیے کھولا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ قادیان اور ربوہ کو ملانا چاہتا ہے۔ قادیان گورداسپور میں ہے، ربوہ چینوٹ میں ہے، یہ ان دونوں کو ملانا چاہتا ہے۔ ایک ضلع ہندوستان کا 6 اضلاع پاکستان کے ملا کر قادیانیوں کے لیے چھوٹی سی سٹیٹ بنائی جا رہی ہے، اس کا نام ہے مرزائیل۔ اور گدپور والوں اور بستی مندوں والوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ملک کو توڑ کر قادیانیوں کا ملک بنایا جا رہا ہے۔ آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ کہاں سو گئے؟ اٹھو، ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر وعدہ کرو، 1 انچ زمین بھی قادیانیوں کو نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، نہیں دیں گے انشاءاللہ، نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کو بھی بچائیں گے، اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ سر پہ پگڑی باندھو گے، ہاتھ میں ہتھکڑی پہنو گے، نبی کی عزت کے لیے مرزائیل کا منصوبہ خاک میں ملاؤ گے؟ یوں ہاتھ زور زور سے ہلاؤ، زور زور سے ہلاؤ، اور زور سے، جتنا زور ہے یہ ایمان کی شان و شوکت ہے، ختم نبوت کی شان و شوکت ہے، اور زور سے ہلاؤ، اور زور سے ہلاؤ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایمان بھی بچائیں گے، پاکستان بھی بچائیں گے۔ میں جاؤں گا اسلام آباد، مجھ سے حکومت والے پوچھیں گے کہ بیت بندوں والے کیا کہہ رہے تھے؟
ہاتھ دلاؤ، زور سے ہلاؤ۔ میں ان کو کہوں گا، وہ ہلتے ہوئے ہاتھوں والے کہہ رہے تھے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا۔ بہت زیادہ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ امیر مرکزیہ مولانا رفیق احمد صاحب دعا فرماؤ۔